اچھا تو اسٹوڈنٹس یہ تو ہم نے سروسز بزنس کو ڈسکس کیا. اب ہم مرچنڈائز بزنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں. مرچنڈائز بزنس کہتے ہیں نا بائنگ اینڈ سیلنگ آف گڈس, ایک جگہ سے اشیاء خریدی دوسری جگہ پہ بیچ دی. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم جو ہے مرچنڈائز بزنس کے حوالے سے انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ پرفارمنس سیم اسی کی طرح آپ نے بنایا, کمپنی کا نام لکھا ہے یا کوئی بھی بزنس ہے اس کا نام لکھ دیا, انکم اسٹیٹمنٹ ہے فار دا ایئر اینڈ 31 دسمبر 2025, جو بھی ڈیٹ گیون ہے وہ لکھتے ہیں یہاں پہ. اب یہاں پہ دو کالم اسی طرح سے انٹرنل کالم اور ایکسٹرنل کالم. اب یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے سیلز لکھی ہیں. سیلز کہتے ہیں نا چیزیں بیچنے کو کہتے ہیں نا, گڈز آپ نے بیچی ہیں. آپ کا بزنس کوئی ایسا ہے کہ آپ ایک جگہ سے اشیاء خریدتے ہیں اور دوسری جگہ پہ بیچ دیتے ہیں, یا آپ کا مینوفیکچرنگ بزنس ہے تو آپ سیلز کر رہے ہیں. آپ نے یہاں پہ سیلز آپ نے پہلے انٹرنل کالم میں لکھی ہیں. اگر آپ کے پاس سیلز ریٹرن کوسچن میں ہیں تو وہ مائنس کر دیں گے. بعض دفعہ آپ کوئی چیز بیچتے ہیں, بزنس بیچتے ہیں, اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے, آپ کا کسٹمر وہ چیز واپس کر دیتا ہے تو وہ سیلز ریٹرن کہلاتی ہیں. تو سیلز ریٹرن, سیلز میں سے سیلز ریٹرن مائنس ہوں گی تو یہ نیٹ سیلز کہتے ہیں اس کو. سیلز میں سے سیلز ریٹرن کو مائنس کر دیں تو کیا ہوگا, نیٹ سیلز ہوں گی, وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دی. اس میں سے آپ مائنس کریں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ. کاسٹ آف گڈ سولڈ ہم بناتے ہیں, یعنی کہ یہ جو بزنس ہے آپ کا, اس میں جو چیزیں آپ نے بیچی ہیں ان کی جو قیمت ہے, ان کی جو لاگت ہے, وہ آپ کو کتنے کی پڑی ہے. مثلا میرے پاس یہ مارکر اسٹیشنری ہے, اب میرے پاس یہ 100 مارکر تھے, سپوز کرتے ہیں 80 مارکرز میں نے بیچ دیے ہیں. اب جو 80 مارکر میں نے بیچے ہیں, اب میں یہ معلوم کروں کہ یہ 80 مارکر مجھے کتنے کے پڑے ہوئے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ. کاسٹ کہتے ہیں لاگت, گڈز اشیاء سولڈ جو بک گئی ہیں, آپ ان کی لاگت معلوم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے اسٹوڈنٹ ایک فارمولہ ہے ہمارے پاس. وہ کیا فارمولہ ہے وہ ہم ادھر انٹرنل کالم میں لکھیں گے. کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ابھی معلوم کریں گے. اوپننگ انوینٹری, یعنی آپ نے جس وقت بزنس سٹارٹ کیا یا اس سال کے شروع میں, اس مہینے کے شروع میں آپ کے پاس پچھلا کتنا سٹاک پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس میں آپ پلس کر دیں گے پرچیزز. اب پرچیزز یہاں پہ میں نے لکھی, کیوں, اگر کوسچن میں پرچیز ریٹرن ہے وہ یہاں سے مائنس کر دیں گے تو نیٹ پرچیزز آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. یعنی آپ نے اور کتنا مال خریدا دکان کے لیے. پہلے والا سٹاک یہ تھا اوپننگ سٹاک, آپ نے اور کتنا پرچیز کیا. اس میں پلس کر دیں گے آپ ڈائریکٹ ایکسپنسز. اب ڈائریکٹ ایکسپنس جو ہے بزنس کے, ڈائریکٹ ایکسپنس وہ ایکسپنس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ جو چیز کو خریدنے سے لے کر اپنی دکان تک لانے میں جو خرچہ ہوگا وہ ڈائریکٹ ایکسپنس کہیں گے. اب وہ کون سے ہیں, یہ تقریباً یہ 3-4 ہوتے ہیں آلموسٹ. ان میں سے کوئی ایک ایکسپنس گیون ہوتا ہے, جس طرح سے ویجز ایکسپنس ہے, کیریج ایکسپنس ہے, ٹرانسپورٹیشن ایکسپنس ہے, فریٹ ایکسپنس ہے, یہ ایکسپنس ہے. ان میں کوئی ایکسپنس ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے لکھ دیا. تو اب یہ ٹوٹل کر دیا ہے, یعنی اوپننگ انوینٹری پلس پرچیزز پلس ڈائریکٹ ایکسپنس اگر کوئی ہے وہ پلس کریں گے تو یہ لائن لگا کے ان کو ٹوٹل کیا. ان میں سے مائنس کر دیں گے آپ اینڈنگ انوینٹری, یعنی آخر میں آپ کے پاس کتنا مال بچ گیا ہے. یہ جو اب آپ ٹوٹل کریں گے نا, اوپننگ انوینٹری پلس پرچیزز پلس جو ہے ڈائریکٹ ایکسپنس, یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں مٹیریل یا گڈز اویلیبل فار سیل. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یا یوز, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ آپ نے اس کو ٹوٹل کر دیا, اس میں سے اینڈنگ انوینٹری آخر میں آپ کے پاس کتنا سٹاک بچا ہوا ہے وہ یہاں سے آپ مائنس کریں گے تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ آ جائے گی, جس کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے. اور یاد رکھیں آپ مین سورس آف انکم جو آپ کی سیلز ہیں اس میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس یہ گراس پروفٹ آئے گا. اس کو ہم کہتے ہیں گراس پروفٹ. سیلز میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو جس وقت مائنس کرتے ہیں تو گراس پروفٹ کہلاتا ہے. آپ کے کوشچن میں آبجیکٹو ٹائپ میں آ سکتا ہے کہ گراس پروفٹ از ایکول ٹو فل ان دی بلینکس میں لکھیں گے تو آپ کیا لکھیں گے, کس کے برابر ہوتا ہے, سیل میں سے سی جی ایس کو مائنس کر دیں. کاسٹ آف گڈ سولڈ کو سی جی ایس بھی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ ہمارے پاس گراس پروفٹ آ گیا. اس گراس پروفٹ سے آپ نے آپریٹو ایکسپنسز سارے مائنس کیے، باقی ساری وہی انکم اسٹیٹمنٹ ہے. اب آپریٹو ایکسپنسز سارے آپ مائنس کریں گے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ آپ کریں گے تو آپ کے پاس آپریٹو انکم آ جائے گی. آپریٹو انکم سے آپ نے ادر ایکسپنس کو یا وہ مائنس کر دیں، جس طرح سے انٹرسٹ پے وغیرہ ہے تو ادر انکم اس میں پلس کر دیں آپ، اور اس کے بعد ٹیکس مائنس کر دیں گے تو آپ کے پاس نیٹ انکم آ جائے گی. میں ایک دفعہ پھر اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا ایگزامپل کے ذریعے. سپوز کرتے ہیں آپ کی ایبٹ آباد میں ایک شاپ ہے کپڑے کی، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا کہ آپ کی ٹوٹل سیلز ہوگی اس مہینے کی، اس سال کی 5 لاکھ روپے، 5 lakhs، ٹھیک ہے، یعنی 0.5 ملین آ گئی. اب اس میں آپ نے مائنس کرنی ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ. اب کاسٹ آف گڈ سولڈ آپ کیسے تیار کریں گے؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سال جب میں نے یہ کپڑا بیچنا شروع کیا تو سال کے شروع میں، اس مہینے کے شروع میں آپ کے پاس پہلے سے کتنا کپڑا دکان کے اندر موجود تھا، اوپننگ انوینٹری کتنی تھی. سپوز کر دیں یہ آپ نے جو ہے نا 50,000 روپے کا کپڑا پہلے سے موجود تھا دکان کے اندر. آپ لاہور، کراچی، فیصل آباد چلے گئے، وہاں سے آپ نے فیکٹری سے اور کپڑا پرچیز کیا، ٹھیک ہے. آپ نے وہ نیٹ پرچیزز خریدی اور پرچیزز ریٹرن میں نے یہاں پہ لکھی ہے، یعنی آپ نے دیکھا کہ اس میں سے کوئی کپڑا جو ہے وہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، آپ نے واپس کر دیا تو نیٹ پرچیزز آپ کے پاس کتنی آ گئی؟ یعنی آپ نے 1 لاکھ روپے کا اور کپڑا خرید لیا. 50,000 روپے کا پہلے کا تھا، 1 لاکھ روپے کا آپ نے اور خرید لیا. اس میں آپ نے پلس ڈائریکٹ ایکسپنس، اگر آپ نے یہاں سے کپڑا خریدا ہے لاہور سے، کراچی سے، فیصل آباد سے، ظاہر ہے ایبٹ آباد تک لانے میں اس کے اوپر کوئی خرچہ بھی تو آیا ہوگا نا، دیٹ از کالڈ ڈائریکٹ ایکسپنس. مثلا آپ نے ویجز پے کیے، کسی مزدور کو پیسے دیے ہیں، بھائی اس کو ٹرک پہ لوڈ کر دیں، ٹھیک ہے. آپ نے کار وہاں سے ٹرک کیا، ٹھیک ہے، اس کو کیریج پے کیا، ٹھیک ہے. آپ نے یہ سارا ایکسپنس اس میں جمع کر دیا. سپوز کریں 10,000 روپے خرچہ آ گیا ایبٹ آباد تک لانے میں، تو ٹوٹل کیا تو پتہ چلا جی یہ کپڑا اب جو ہے میرے پاس 1,60,000 روپے کا موجود ہے. کیسے؟ 50,000 روپے کا پہلے کا تھا، 1 لاکھ روپے کا ہم نے اور خرید لیا، نیٹ پرچیزز کر دی تو 1,50,000 ہو گئے. 10,000 کے اس کے اوپر آپ کا کیریج آ گیا، ویجز پے کر دی تو یہ 1,60,000 روپے آ گیا. اب 1,60,000 میں سے آپ نے اینڈنگ انوینٹری جو ہے وہ مائنس کر دی. اینڈنگ انوینٹری کا مطلب ہے کہ آپ سپوز کریں 40,000 روپے کا کپڑا آپ کے پاس آخر میں بچ گیا تھا، 1,20,000 روپے آپ کی کاسٹ آف گڈ سولڈ آ گئی. اب سیلز میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو آپ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس گراس پروفٹ آ جائے گا. گراس پروفٹ جب آئے گا، یہ لاس بھی ہو سکتا ہے، یعنی خرچے زیادہ ہوں تو پھر گراس لاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب آپ اس میں سے مزید ایکسپنس آپ مائنس کریں گے، آگے دکان کو چلانے کے اوپر آپ کے خرچے ہیں، آپ نے کوئی ملازم رکھے ہوئے ہیں، ان کو تنخواہیں دینی ہیں، آپ کے آفس کے کوئی اور ایکسپنسز ہیں، آپ کی کوئی ڈیپریسیشن ہے، آپ کے بیڈ ڈیٹس ہیں، جنرل ایکسپنس ہیں، یہ سارے ایکسپنسز آپ نے مائنس کیے تو ٹوٹل آپریٹو ایکسپنس یہاں پہ لکھیں. اس میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گی آپریٹو انکم یا انکم ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز. اس میں آپ نے ادر ایکسپنس مائنس کر دیا، انٹرسٹ پے وغیرہ، اور ادر انکم پلس کر دی. پھر جو چیز آئے گی اس میں آپ نے ٹیکسز وغیرہ مائنس کر دیں، اگر کوشچن میں گیون ہے تو نیٹ انکم آپ کی آ جائے گی. تھینک یو جی، السلام علیکم.